الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ انسانیت کے لیے ابدی پیغام اور دستور عمل ہے۔ ایک نفس پرست، ضمیر فروش، انسانیت و امن دشمن شیطان صفت انسان نما شیطان نے پچھلے دنوں ملک کی عدالت عظمیٰ میں ایک پٹیشن دائر کی اور اس نے یہ کہا کہ قرآن حکیم کی 26 آیات جو ہیں وہ باہر سے اس میں داخل کی گئی ہیں اور انہیں قرآن حکیم سے نکال دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ کہنی ہے کہ اس قسم کی ناپاک کوششیں نزول قرآن سے لے کر آج تک بارہا کی گئی ہیں، اور وہ ساری کی ساری کوششیں جن کی تاریخ 1400 سال پر پھیلی ہوئی ہے، ناکام اور نامراد ہوئی ہیں، اور ان کو ناکام اور نامراد ہونا ہی ہے اس وجہ سے کہ قرآن حکیم جس ذات کا کلام ہے، جس ذات نے قرآن حکیم کو نازل کیا ہے، اس ذات نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن حکیم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جہاں تک قرآن حکیم کی عظمت، اس کی صداقت کا تعلق ہے، تو نہ صرف مسلمان بلکہ میں بات کروں گا اس ملک ہندوستان کے ہندو علماء کی کہ انہوں نے بھی اس کی عظمت کو خراج تحسین پیش کیا ہے، انہوں نے بھی قرآن حکیم کے ساتھ وابستگی کو اپنی سعادت سمجھا ہے۔ چنانچہ اس کی 2-3 مثالیں ہیں۔ بابا بھوپندر ناتھ باسو کہتے ہیں کہ 1300 برس کے بعد بھی قرآن کی تعلیم کا یہ اثر موجود ہے کہ ایک خاک روپی مسلمان ہونے کے بعد بڑے بڑے خاندانی مسلمانوں کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسی طرح بابو بپن چندر پال کہتے ہیں قرآن کی تعلیم میں ہندوؤں کی طرح ذات پات کا امتیاز موجود نہیں، نہ کسی کو محض خاندانی اور مالی عظمت کی بنیاد پر بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح مشہور قائد سروجنی نائیڈو کا یہ بیان کس قدر حقیقت پسندانہ ہے۔ قرآن کریم غیر مسلموں سے بے تعصبی اور رواداری سکھاتا ہے، دنیا اس کی پیروی سے خوشحال ہو سکتی ہے۔ تو گویا جو دشمن قرآن ہے وہ انسانیت کی خوشحالی کا دشمن ہے، وہ انسانیت کی تعمیر و ترقی کا دشمن ہے۔ اور بابا قوم مہاتما گاندھی نے کہا تھا مجھے قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے میں ذرا برابر بھی تأمل نہیں۔ تو قرآن کی عظمت کو ہر اچھا انسان تسلیم کرتا ہے۔ اولاً ہم اس واقعے کی اور میں بحیثیت امام و خطیب جامع مسجد قاسم نگر مہنڈر اپنی عامت الناس اور خصوصاً مسلم برادری کی ترجمانی کرتے ہوئے اس انسان نما شیطان کے اس جاہلانہ فعل کے ارتکاب کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اور دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کچھ انسان دشمن، ملک دشمن
ملک کے آئین کے دشمن اداروں کا ایجنٹ بن کر کے ایسا کر رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد کار فرما یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اصل مسائل کو لے کر کسان آندولن جس کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور ایسے جاہل لوگوں کی جہالت پر رد عمل کے معاملے میں قرآن حکیم نے ہماری رہنمائی کی ہے، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ یہ لوگ قابل توجہ ہی نہیں ہیں، انہیں ذلیل ہونا ہے، انہیں رسوا ہونا ہے اور ان کو مٹ جانا ہے۔ اللہ کا کلام وہ زندہ ہے، زندگی بخش ہے، تمام برادران وطن سے، مسلمان نوجوانوں سے جن کا اس بدبخت کے اس فعل کے ارتکاب پر خون گرم ہے، میں ان سے کہوں گا کہ آپ صبر ضبط سے کام لیں، تحمل کا مظاہرہ کریں اور تعلیم قرآن کو عام کریں۔ انشاءاللہ پہلے بھی دشمنان قرآن ناکام ہوئے ہیں اور یہ بھی منہ کی کھائے گا اور ناکام ہو جائے گا۔